الله أكبر الله أكبر. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں تراویح میں روزانہ جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اتنے کی مختصر طور پر تفسیر بتا دی جاتی ہے کہ آج کتنا پڑھا گیا ہے اور آج کے بارے میں کیا کیا اہم باتیں آئی ہیں. مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے روزانہ آتا رہا. آج کے دن قرآن کریم مکمل ہوا ہے تو پورے قرآن کریم کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا جائے، کیونکہ قرآن کریم کی اگر تفسیر بیان کریں گے تو اس کے لیے کافی دن لگ جائیں گے. لیکن قرآن کریم کا مختصر پیغام کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائیں، تو اس کے لیے قرآن کریم کا خلاصہ بیان کر دیا جاتا ہے. خلاصے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز بالتفصیل بیان کی گئی ہے اس کو کم لفظوں میں مختصر طور پر بیان کر دیا جائے، اسی کو خلاصہ کہتے ہیں. قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے اس کا خلاصہ 6 چیزوں کے اندر ہے. اگر قرآن کریم میں غور کیا جائے تو 6 چیزیں ہیں کہ پورا قرآن ان 6 چیزوں سے باہر نہیں ہے. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت، نمبر 4 احکامات، نمبر 5 ماننے والے اور نمبر 6 نہ ماننے والے. آپ قرآن کریم میں غور کرو تو آپ کو کوئی بھی بات ان 6 چیزوں سے باہر نہیں ملے گی. یا تو اس کا تعلق توحید سے ہوگا، یا رسالت سے ہوگا، یا آخرت سے ہوگا، یا احکامات سے ہوگا، یا ماننے والوں سے ہوگا، یا نہ ماننے والوں سے ہوگا. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دین کے مشہور 5 شعبے بیان کیے جاتے ہیں، گویا پورا دین ان 5 شعبوں کے اندر ہے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. دین کی کوئی بھی بات جب آپ حضرات دیکھیں گے تو ان 5 شعبوں میں سے کسی ایک شعبے سے اس کا تعلق ضرور ہوگا. اسی طرح قرآن کریم بھی ہے کہ آپ کو قرآن کریم کی کوئی بھی بات ان 6 چیزوں سے باہر نہیں ملے گی. اور خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اور سورہ فاتحہ کے تعلق سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف تلاوت کی. وہ اس وجہ سے کہ پورے قرآن کریم کے اندر جو کچھ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، یعنی وہ 6 چیزیں جو ابھی بتائی گئی وہ سب اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دی. توحید، رسالت، آخرت، احکامات، ماننے والے اور نہ ماننے والے، یہ 6 چیزیں اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دی. اسی لیے سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہا گیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی، ہم نے آپ کو 7 مثانی یعنی سورہ فاتحہ دی اور قرآن عظیم دیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں قرآن عظیم سے مراد سورہ فاتحہ ہے. اور تفسیر ابن کثیر میں بخاری کے حوالے سے ایک روایت نقل کی گئی ہے
حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فوراً ہی کیوں نہ آئے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ ایمان والو جب اللہ اس کے رسول تمہیں بلائیں تو لبیک کہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت بتاؤں۔ پھر جب آپ مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ یہی سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں بیان کرنی ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اہمیت۔ نمبر 2 بندہ دعا میں جو یوں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جس پر تو نے انعام فرمایا ہے، تو انعام یافتہ کون لوگ ہیں۔ نمبر 3 تلاوت قرآن کریم۔ پہلی بات سورہ فاتحہ جس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے، اس سورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ یہ مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بخاری شریف میں ایک لمبی روایت ہے۔ اس روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سفر میں تھے تو ایک جگہ اترے، وہاں کے قبیلے کے سردار کو صاحب نے ڈس لیا تھا، قبیلے والوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی لیکن سردار کسی طرح ٹھیک نہ ہوا۔ پھر وہ لوگ صحابہ کے پاس آئے اور ان سے دم کرنے کو کہا۔ قبیلے والوں نے صحابہ کو اپنا مہمان نہیں بنایا تھا، اس لیے پہلے اس قبیلے والوں سے ایک معاملہ طے کیا، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر ایک صحابی نے دم کر دیا، وہ سردار ایک دم ٹھیک ہو گیا جیسا کہ کسی کی رسی کھول دی گئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے کیا؟ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دی، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد یعنی تعریف بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ھذہ بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ یعنی اس آیت کا آدھا حصہ یعنی ایاک نعبد کا تعلق اللہ سے ہے اور آدھا حصہ و ایاک نستعین کا تعلق بندے سے ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے ھذہ بینی و بین عبدی، کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے میرا یہ بندہ جو مانگے گا ملے گا۔ تو جب نماز پڑھیں تو یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، مالک یوم الدین پڑھ رہے ہیں اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہیں اللہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ وہ یہ بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے اور اللہ اس کی بات کا جواب دے رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے؟ پورے قرآن کریم میں سب سے پہلے مکمل صورت نازل ہونے والی یہی سورہ فاتحہ ہے۔ وحی کی ابتدا تو سورہ علق کی آیتوں سے ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اسی طرح اور بھی آیتیں ہیں، لیکن وہ سورت جو سب سے پہلے مکمل نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے سر کے اوپر سے زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان سے پہلی مرتبہ
ایک دروازہ کھلا اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے. یہ جو فرشتہ زمین کی طرف نازل ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا. اس فرشتے نے سلام عرض کیا اور کہا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو، وہ آپ ہی کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں. یہ ہے سورہ فاتحہ جس میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ موجود ہے. میں یہاں ایک بات عرض کر دوں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں اور سورہ فاتحہ تو کسی بھی پارے میں نہیں ہے. الف لام میم پارہ دیکھ لو اس میں بھی نہیں ہے، سیقل دیکھ لو اس میں بھی نہیں ہے، تلک الرسل دیکھ لو اس میں بھی نہیں ہے. اسی طرح آگے چلتے چلے جاؤ، اخیر تک چلے جاؤ، اما پارہ دیکھ لو اس میں بھی نہیں ہے. تو قرآن کریم میں 30 پارے ہیں اور 30 پاروں میں سے سورہ فاتحہ کسی بھی پارے میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں صورتیں کتنی ہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ 114 صورتیں ہیں، اور جب آپ دیکھیں گے ان صورتوں کی گنتی کریں گے تو ان صورتوں میں سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے. تو یہ تو قرآن کریم کے اندر ہی ہے صورت، لیکن اس کو 30 پاروں سے الگ کیوں رکھا گیا ہے، یہ سوال ہے. تو ہم یوں کہتے ہیں کہ 30 پاروں کی ترتیب نہ تو اللہ تعالیٰ نے بنائی، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بنائی، یہ تو بعد میں بنی ہے. یعنی الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن کریم تو اللہ رب العزت نے ہی نازل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. لیکن اس پورے قرآن کریم کو جو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے اور سورہ فاتحہ کو اس سے الگ رکھا گیا ہے، یہ بعد میں لوگوں کی آسانی کے لیے کیا گیا. پہلے جو قرآن کریم پڑھا جاتا تھا وہ منزل کے حساب سے پڑھا جاتا تھا. قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں اور ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے، تو 7 دن میں قرآن کریم کو مکمل کیا کرتے تھے. لیکن جب زمانہ آگے بڑھا تو لوگوں کی اور زیادہ آسانی کے لیے قرآن کریم کو 30 پاروں میں تقسیم کر دیا. یہاں سے یہاں تک پہلا پارہ، یہاں سے یہاں تک دوسرا پارہ، یہاں سے یہاں تک تیسرا پارہ، یہاں سے یہاں تک چوتھا پارہ، اسی طرح 30 پاروں میں اس کو تقسیم کر دیا. جیسے کہ ایک میٹر ہوتا ہے، اس میں کئی سینٹی میٹر ہوتے ہیں، یہاں سے یہاں تک 1 سینٹی میٹر، یہاں سے یہاں تک 200 سینٹی میٹر، یہاں سے یہاں تک 300 سینٹی میٹر. اسی طرح قرآن کریم بھی ہے. اور سورہ فاتحہ کو 30 پاروں سے اس لیے الگ رکھا گیا کیونکہ سورہ فاتحہ متن ہے اور الف لام میم سے لے کر والناس تک اس کی شرح ہے. سورہ فاتحہ خلاصہ ہے اور الف لام میم سے والناس تک اس خلاصے کی تفصیل ہے. سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور الف لام میم سے والناس تک اس دعا کا جواب ہے. تو اسی لیے سورہ فاتحہ کو 30 پاروں سے الگ رکھا گیا. وہ 6 چیزیں جو قرآن کریم کے اندر ہیں، وہ توحید، رسالت، آخرت، احکامات، ماننے والے نہ ماننے والے، وہ 6 کی 6 سورہ فاتحہ کے اندر ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کا تعلق توحید سے ہے. مالک یوم الدین، اس کا تعلق آخرت سے ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا تعلق احکامات سے ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کا تعلق رسالت اور ماننے والوں سے ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا تعلق نہ ماننے والوں سے. تو یہ ہے پورے قرآن کریم کا خلاصہ، اور یہ ہے سورہ فاتحہ کی اہمیت اور فضیلت کہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے. اتنی عظیم صورت ہے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صورت کو قرآن عظیم بھی کہا ہے. دوسری بات، انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جس پر تو نے انعام فرمایا ہے. سیدھے راستے کا مطلب ایسا راستہ جس میں افراط و تفریط نہ ہو، ایسا راستہ جس میں کمی زیادتی نہ ہو، ایسا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، ایسا راستہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. اب یہ راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ جب بندہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اب اللہ رب العزت نے کن لوگوں پر اپنا انعام فرمایا ہے؟ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ پوری آیت نہیں ہے، پوری آیت کا یہ ایک ٹکڑا ہے.
انعام یافتہ لوگ اللہ رب العزت نے 4 بیان فرمائے: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب تمہیں وہ لوگ چاہیے جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے اور تمہیں ان کے راستے پر چلنا ہے، تو ان چاروں کے راستے پر چل پڑو، ان کا راستہ سیدھا راستہ ہی ہے۔ میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ایک بات پھیلائی جا رہی ہے کہ انعام یافتہ لوگ بنی اسرائیل ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگ بنی اسرائیل ہیں، جبکہ بات یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو ان پر انعامات فرمائے تھے اللہ وہ گنوا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر انعامات کیے تھے۔ یہ اللہ انعامات یاد دلا رہا ہے۔ جب انہوں نے نافرمانی حد سے زیادہ کی تو اللہ رب العزت نے وہ سب انعامات چھین لیے، اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا: ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی۔ اب اللہ رب العزت نے ان سے انعامات لے لیے، اب وہ انعام یافتہ لوگ نہیں ہیں، وہ تو ذلیل لوگ ہیں، وہ تو رسوا لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال رکھی ہے۔ تو انعام یافتہ لوگ بنی اسرائیل نہیں بلکہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جس پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا صراط القرآن والحدیث، بندہ تو دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ تو اللہ یہ نہیں کرا صراط القرآن والحدیث کہ قرآن حدیث کے راستے پر چل پڑو۔ بندہ چلے گا تو قرآن حدیث پر ہی، لیکن اللہ نے جب کتاب دی ہے تو صاحب کتاب بھی ہمیں دیا ہے، یعنی کتاب کو سمجھانے والا بھی دیا۔ صرف کتاب پڑھ کر آدمی نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ انجینئر بن سکتا ہے، نہ وکیل بن سکتا ہے، نہ پروفیسر بن سکتا ہے، جب تک کہ سمجھانے والے سے کتاب کو سمجھ نہ لے۔ تو جب بندہ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتا ہے تو اللہ انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں ہمیں بتا دیتا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو۔ اب ایک عام آدمی جو کچھ نہیں جانتا وہ ان لوگوں کے راستے پر چلے گا تو وہ سیدھے راستے پر ہی چل رہا ہے، وہ غلط راستے پر نہیں چل رہا۔ اب یہ فضا بنائی جا رہی ہے کہ علماء کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے سامنے قرآن ہے، حدیث ہے، ہمیں علماء کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر علماء کی ضرورت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علماء کی اتباع کا حکم نہ دیتے۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر علماء کی ضرورت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی اتباع کا حکم نہ دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی، کہ اگر ہم میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کے بارے میں نہ تو کرنے کا حکم واضح ہو اور نہ کرنے کا حکم، فما تأمرنا، تو اس بارے میں آپ ہمیں کیا فرماتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تشاورون الفقہاء والعابدین، تم ایسے معاملات میں علماء ربانیین سے مشورہ کرو اور اس میں اپنی رائے سے کام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ علماء سے مشورہ کرنا، علماء کے پیچھے چلنا، علماء کی اتباع کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم دیے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اس میں سے کئی مسائل نکلتے ہیں۔ اب لوگوں کو جب کسی ایسے مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے جو نہ تو قرآن میں ملتا ہے اور نہ حدیث میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا علماء سے پوچھ لینا۔ یہ علماء کہاں سے مسئلہ دیں گے؟ قرآن و حدیث سے ہی مسئلہ نکال کر تمہارے سامنے رکھ دیں گے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ بغداد شہر میں ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جس عورت کو نہلانے کے لیے بلایا گیا وہ ایام ماہواری میں تھی، یعنی عورت کے وہ ایام چل رہے تھے جن ایام میں نماز معاف ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ عورت ناپاک ہے، تو یہ عورت جس کا جسم ناپاک ہے تو کیا وہ اس حالت میں کسی کو غسل دے سکتی ہے؟ اب یہ عورت محدثین کے پاس گئے، ان سے مسئلہ پوچھا، ماہواری کی حالت میں ناپاک وجود کے ساتھ کوئی عورت میت عورت کو غسل دے سکتی ہے؟ یہ بغداد شہر میں بڑے بڑے مدارس تھے کیونکہ وہ علم کا مرکز تھا، تو اسی لیے وہ جو ہے وہاں اس وقت محدثین بھی ہوتے جن کا کام حدیثوں کو جمع کرنا ہوتا، وہ علماء بھی ہوتے جن کا کام قرآن حدیث سے مسائل نکالنا ہوتا۔ تو یہ عورت پہلے محدثین کے پاس گئی اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا،
اب یہ مسئلہ حدیث میں واضح طور پر تو تھا نہیں، تو محدثین نے کہا کہ ایسی کوئی حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن تم ایک کام کرو، تم فقیہ ابو الثور کے پاس چلی جاؤ، وہ تمہیں مسئلہ نکال کر دے دیں۔ عورت ان کے پاس گئی، ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ ایسی عورت یعنی جس کا وجود ناپاک ہو وہ میت عورت کو غسل دے سکتی ہے۔ یہ عورت واپس آئی، محدثین نے پوچھا کہ فقیہ ابو الثور نے کیا جواب دیا؟ عورت نے کہا وہ کہتے ہیں کہ دے سکتی ہے۔ محدثین نے پوچھا کیا انہوں نے اس پر کوئی دلیل دی؟ عورت نے کہا مجھے تو مسئلے کا حل چاہیے تھا، وہ مجھے مل گیا، مجھے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صحابہ و تابعین کے زمانے میں لوگوں کا یہی حال تھا کہ غیر عالم سے مسئلہ پوچھ لیتا اور دلیل نہیں مانگتا تھا، مسئلہ عالم سے پوچھتا اور اس کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کر لیتا اور دلیل نہیں مانگتا تھا کہ مجھے اس مسئلے کی دلیل بھی دو۔ یہی حال تھا ان کا، تو یہی اس عورت نے بھی کیا اور اس نے یہی کہا کہ مجھے دلیل کی کیا ضرورت ہے، مجھے مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ محدثین نے کہا کہ دلیل پوچھ کر آؤ تم ایک بار۔ وہ عورت گئی اور فقیہ ابو الثور سے پوچھا کہ کیا اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس پر حدیث ہے، حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ مسجد نبوی میں اعتکاف میں ہوتے اور آپ کا گرمی کی وجہ سے دل کرتا کہ سر مبارک دھو دیا جائے۔ میرا کمرہ مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا، ملا ہوا تھا، تو جب آپ کو سر دھلوانا ہوتا تو آپ نے اپنا سر مبارک کمرے میں کر دیا اور میں نے آپ کا سر دھو دیا۔ وانا حائضہ، اور میری حالت یہی تھی، یعنی میرے وہی ایام چل رہے تھے جن میں نماز معاف ہو جاتی ہے۔ تو فقیہ ابو الثور نے فرمایا کہ جب اس حالت میں امی عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کا سر دھو سکتی ہے تو یہ خاتون تو بھی اس حالت میں اس میت عورت کو غسل دے سکتی ہے۔ تو اسی لیے علماء کی سخت ضرورت ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ملیں گے کہ جو قرآن و حدیث میں واضح نہیں ہوں گے، یہی علماء وہاں سے مسائل نکال کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب یہ کوشش بہت زیادہ چل رہی ہے کہ کسی طرح علماء سے لوگوں کو دور کر دیا جائے، جبکہ جو آدمی علماء سے جڑ جاتا ہے اس کا گمراہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو علماء سے کٹ جاتا ہے اس کا گمراہ ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اب علماء کے خلاف بدزنی پیدا کی جا رہی ہے، ان کے خلاف زبان درازی کی جا رہی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ رب العزت نے 3 چیزیں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ انسان سب سے پہلے شکار ہوتا ہے بدزنی کا، کسی کے بارے میں برا گمان کرتا ہے۔ جب کسی کے بارے میں برا گمان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی برائی تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ پھر جب کوئی برائی ہاتھ لگ جاتی ہے تو پھر تیسرا نمبر آتا ہے کہ اس کی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تینوں چیزوں سے منع فرما دیا۔ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والو گمان سے بچو، ان بعض الظن، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو اب کوئی آدمی کسی کے بارے میں برا گمان کر لیتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ اب جب آدمی گمان کر لیتا ہے برا گمان، اب اس کے بعد پھر اس کی بھلائی تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرما دیا، فرمایا ولا تجسسوا، کہ کسی کی برائی تلاش نہ کرو، کسی کے پیچھے مت پڑو، جاسوسی نہ کرو کہ کیا کر رہا ہے، اس کے اندر کیا کیا برائی ہیں۔ پھر جب برائی ہاتھ لگ جاتی ہے تو پھر آدمی کیا کرتا ہے کہ اس کی برائی دوسری جگہ بیان کرنے لگ جاتا ہے، یعنی غیبت میں لگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر بھی روک لگا دی، فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرو، غیبت مت کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو جب ایک عام آدمی کے برا گمان کرنے سے، اس کی جاسوسی کرنے سے، اس کی غیبت کرنے سے اللہ رب العزت منع فرماتا ہے، تو علماء جن کو انبیاء کا وارث بنایا گیا ہے ان سے بدزنی کرنا، ان کی برائی تلاش کرنا، ان کی غیبت کرنا کتنا سخت گناہ ہوگا۔ بڑی محنت چل رہی ہے کہ قرآن لے لو، حدیث لے لو، علماء کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ میں نے بتایا کہ کتنے مسائل ایسے ہیں کہ علماء کی رہبری کے بغیر آپ پریشانی میں پڑ جائیں گے، لیکن مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ اب آپ کو اگر بھینس کے گوشت کی ضرورت ہے، اس کے دودھ کی ضرورت ہے، اور آپ کھاتے بھی ہیں، بھینس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کا دودھ پیتے ہیں، اب آپ قرآن حدیث میں تلاش کرو، کہیں نہیں ملے گا۔
بھینس کے گوشت کی ضرورت ہے وہ کہیں نہیں ملے گا قرآن حدیث میں، بھینس کے دودھ کی ضرورت ہے قرآن حدیث میں کہیں نہیں ملے گا۔ علماء کے پاس جاؤ وہ قرآن حدیث سے مسئلہ نکال کر دے دیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھینس یہ گائے کے حکم میں ہی ہے۔ دیکھو انہوں نے مسئلہ نکال کے دے دیا کہ بھینس کا گوشت بھی کھانا جائز، اس کا دودھ پینا بھی جائز ہے۔ اس کی بہت ضرورت ہے کہ علماء کو کہ عوام کو علماء سے جوڑ دیا جائے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات تلاوت قرآن۔ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ اس کی خوب تلاوت کیا کریں، اور جس کو نہیں پڑھنا آتا وہ سیکھنے کی کوشش کرے۔ اگر قیامت میں اللہ رب العزت نے پوچھ لیا کہ قرآن کیوں نہیں پڑھا تھا، کیا اللہ آتا نہیں تھا تو سیکھا کیوں نہیں، تو اس لیے ابھی وقت ہے کہ جس کو آتا ہے وہ خوب تلاوت کرے، اور جس کو نہیں آتا وہ سیکھنے کی خوب کوشش کرے۔ ایک بات بتاؤں جو عموماً کیا میں نے کبھی نہیں بتائی کبھی، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری والدہ جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتی، وہ سیکھنا چاہتی ہیں، وہ قاعدے لے کر بیٹھتی ہیں، الف با تا سیکھنا چاہتی ہیں، لیکن آتے ہی نہیں، خوب کوشش کرتی ہیں، پڑھ نہیں پاتی، سیکھ ہی نہیں پاتی، لیکن دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ قرآن کریم مجھے پڑھنا چاہیے۔ یہی جذبہ ان کا کام کر گیا کہ ہمارے والد صاحب نے ہماری والدہ کو پورے قرآن کریم ان کو پڑھایا، اور پڑھایا کیسے کہ والد صاحب والدہ کو پڑھاتے الحمدللہ رب العالمین، تو والدہ پڑھتی الحمدللہ رب العالمین، پھر والد صاحب پڑھاتے الرحمن الرحیم، والدہ پڑھتی الرحمن الرحیم۔ اسی طرح کر کے والدہ نے پورا ایک قرآن کریم ختم کیا ہے۔ تو یہ صرف جذبے کی بات ہے کہ آدمی اپنے اندر جذبہ پیدا کرے، نہیں بھی سیکھ پائے گا تو اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نکال دیں گے۔ اور جب آدمی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ سیکھ اور پھر بھی جو ہے وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا اجر ادا فرمائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ جو قرآن سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے وہ تہجد میں پڑھتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مشک کی کھلی ہوئی تھیلی کہ اس کی خوشبو چاروں طرف پھیلتی ہے، اور جو قرآن کریم سیکھتا ہے پڑھتا نہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بند تھیلی کہ اس کی خوشبو کہیں نہیں پھیلے گی، اسی کے اندر پیک ہے بس۔ تو جب اللہ رب العزت نے توفیق دی سیکھنے کی تو اس کو پڑھیں بھی اور اچھا پڑھنے کی کوشش کریں اور اچھا سننے کی بھی کوشش کریں۔ اب عام طور سے لوگ جو ہے تراویح میں یہ سوچتے ہیں کہ امام صاحب جلدی پڑھا دیں اور جلدی سے فارغ ہو کے ہم اپنے گھر جائیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی، تو اب امام صاحب ہلکے پڑھیں یا تیز پڑھیں، ٹھہر کر پڑھیں، یہ جلدی پڑھیں، اسپیڈ میں پڑھیں، تو ہمیں تو عربی آتی ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ تیز ہی پڑھ لیں، جب حائد سے پڑھیں گے ہمارا تو جب بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے تیز پڑھ لیں، تیز پڑھنے میں کیا حرج ہے۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت تو کہہ رہا ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم کو ٹھہر کر پڑھو، تو ہمیں قرآن کریم کو ٹھہر کر ہی پڑھنا ہے۔ تو جب امام ٹھہر کر پڑھے گا تو آپ اس کو اسی طرح سنیں، یعنی امام ٹھہر کر پڑھ رہا ہے آپ اس کو اسی طرح سنیں، آپ جلد بازی کی کوشش نہ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ آپ جتنا اچھا سنیں گے اس کا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، کیونکہ اس سے بھی یہ بھی جو ہے ثواب سے خالی نہیں ہے۔ آدمی یہ سوچے کہ اگر میں قرآن کریم کو سن رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا پڑھا جا رہا ہے، عربی مجھے آتی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے حروف کا سننا، اس کے الفاظ کا سننا وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اگر کوئی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھے تو ایک حرف پر اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر نماز میں بیٹھ کر پڑھے تو ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر نماز سے باہر وضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو ایک حرف پر غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر بلا وضو پڑھتا ہے، وضو نہیں ہے اس کا، ایسے ہی پڑھ رہا ہے، قرآن نہیں چھو رہا لیکن قرآن پڑھ رہا ہے، تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر کوئی قرآن پڑھتا بھی نہیں ہے، صرف سنتا ہے، تو سننے پر بھی اللہ رب العزت کو ایک حرف پر ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن کریم اس حالت میں سننا کہ سمجھ میں نہ آئے پھر بھی اس پر اجر اللہ رب العزت کی طرف سے ملے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ خود بھی ٹھہر کر پڑھیں اور دوسروں کا بھی سنیں تو وہ بھی اسی حالت میں سنیں۔ کم سے کم اتنا تو پتہ چلے گا ہی کہ قرآن کے حروف کس طرح پڑھے جاتے ہیں۔ امام صاحب جلدی پڑھیں گے تو
تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا قرآن کریم کے حروف کس طرح پڑھے جاتے ہیں، وہ اچھی طرح اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ تو جب آہستہ آہستہ پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے، تو آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ قرآن کریم کے حروف جو ہے کس طرح پڑھے جاتے ہیں، کیا انداز ہے ان کو پڑھنے کا۔ اس لیے آپ حرم جا کر دیکھو کتنا ٹھہر ٹھہر کر وہاں جو ہے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ ہر قسم کے لوگ وہاں ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو جو ہے قرآن کریم نہ پڑھنا آتا ہے نہ ان کو سمجھنا آتا ہے، لیکن وہ لوگ بھی وہاں جو ہے پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھنا چاہیے، چاہے نماز کی حالت میں ہو چاہے نماز سے باہر ہو۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ تراویح میں قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور اسی حالت میں اس کو سنے بھی۔ تو 3 باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بنیادی طور پر رکھی۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ کی اہمیت اور فضیلت، نمبر 2 انعام یافتہ کون لوگ ہیں، نمبر 3 تلاوت قرآن کریم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا